اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت الم نشرح جس کا نمبر ہے 94 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح ترجمانی مفہوم پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، میں کہتا آ رہا ہوں کہ علم حدیث بنانے والوں نے بڑی خیانتیں کی ہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ قرآن کے متن میں خیانت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی جگہ نہیں دی، اور ان کی خیانتیں قرآن سے باہر ہیں، اور وہ باہر کی خیانتیں ان کی تمہیں پھسلانے کے لیے ہیں تاکہ اس کے متن میں بھی تم ان کی والی معانی کو قبول کرو، ورنہ متن کے اندر انہوں نے ہیلے بہت کیے ہیں۔ جیسے میں نے ایک درس میں بتایا آپ کو، انہوں نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جبریل مجھے پڑھاتا تھا، میں جبریل کو کہتا جاتا تھا یہ تو ایک حرف ہے، دوسرا حرف دو، تیسرا دیو، چوتھا دیو، پانچواں دیو۔ خیر، تو الم نشرح یہ صورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ انہوں نے علم حدیث کے حوالوں سے اس کو مکی شمار کیا ہے، مکی لکھا ہے۔ سراسر یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی یہ آیت ببانگ دہل بڑے دھڑلے سے اعلان کر رہی ہے کہ یہ مدینے میں اتری ہے۔ آپ لوگ سامعین ساتھی غور کریں، سنیں، سمجھیں قرآن کو۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے نہیں کھولا تیرے لیے تیرے سینے کو؟ اس انقلاب کو لانے کے لیے موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ فرعون بڑا طاقتور ہے اور لشکر اور فوج کا مالک ہے، میرے ساتھی وہ اس کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ نبی یعنی موسیٰ خدا کو اپنی اندرونی دلی کیفیت بتا رہا ہے کہ میرا دل گویا کہ نہیں مانتا کہ ہم جیت جائیں گے۔ تو موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ میرے دل کو کھول، تو اللہ نے جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام کو بغیر مطالبے کے کہا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا تیرا سینہ ہم نے نہیں کھولا؟ جو تو کھل کر کے شروع سے ہی میدان میں آ گیا، سارے رؤسائے مکہ کو چیلنج کر ڈالی تم نے کہ تم ہوتے کون ہو؟ الم نشرح لک صدرک، انقلاب کے لیے ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ سے بوجھ ہٹا دیا۔ ووضعنا عنک وزرک مانا تم سے، تیرے ہاتھوں سے محمد مکے کو فتح کرا لیا۔ تو یہ صورت مدنی ہو گئی۔ یہ کھل کر قرآن بتا رہا ہے کہ فتح مکے کے بعد یہ صورت آئی ہے، اس لیے ووضعنا عنک وزرک، تجھ سے یہ بوجھ حکومت قریش کا ہٹا دیا ہم نے، تجھ پر یہ بوجھ تھا کہ مکے کے حکمران مجھے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، مجھے انٹرنیشنل عالمگیر نبی بننے نہیں دیں گے، میری نبوت کو خطۂ حجاز سے باہر چلنے نہیں دیں گے۔ تیری ذہنی پریشانی تھی، ووضعنا عنک وزرک، اے محمد ہم نے وہ بوجھ ہٹا ڈالا۔ تو اب شرح صدر کے ساتھ طے کر چکا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد میں ساری دنیا کو کہوں گا کہ انی جاعلک للناس اماما، جیسے میرے ابا میرے دادا ابراہیم کو کہا گیا تھا، اس طرح میں محمد بھی اس کا جانشین ساری دنیا کے انسان ذات کے لیے نبی ہوں۔ تو ووضعنا عنک وزرک، اور ہٹایا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا۔ یہ غلامی تھی یا یہ حکومت تھی مشرکوں کی، وہ شکست کھا گئی اور تو اب ان کے بوجھ سے فارغ ہے۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے، مکے کی گورنمنٹ نے تجھے اتنا پریشان کر دیا تھا جیسے تیری کمر ٹوٹ رہی تھی ان کی حکومت کی وجہ سے، وہ اب ختم ہو گئی۔ اب تو سارے خطۂ حجاز کا بادشاہ ہے،
انقذ ظہرک، تو بادشاہ ورفعنا لک ذکرک، اور تیری اس کامیابی کو، تیری فتح مکے کی کامرانی کو دنیا بھر میں تیرا ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ تو یہ کس طرح مکی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ کس طرح ہجرت سے پہلی والی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ ہجرت کے بعد والی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کو حدیثیں بنانے والوں نے مکی مشہور کیا ہے، ان کو میں کیا کہوں، آپ فیصلہ کریں کہ اتنی کھلی ہوئی بات قرآن اس صورت میں نبی کو کہہ رہا ہے، نبی سے کہلا رہا ہے، نبی کو بتا رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ نبی دکھ سکھ تو تجھے مکے میں بھی تھے، نبی دکھ سکھ تو تجھے مدینہ میں بھی ہے، وہ ٹل گئے، وہ بات تھی ختم ہو گئی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب فارغ ہو گیا، اب کھڑا ہو جا۔ علامہ اقبال بہت پریشان تھا، یہ بات غلام جیلانی برق نے لکھی ہے کہ اقبال صاحب سوچ میں پریشان تھا کہ 2 بار اللہ نے کیوں کہا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دکھوں کے ساتھ سکھ ہیں، دکھوں کے ساتھ سکھ ہیں۔ بہرحال علامہ صاحب شاید پھر سمجھ گئے ہوں کہ یہ مکی زندگی ہے، پہلی بار کہ ان مع العسر یسرا۔ پھر دوسری بار جو ان مع العسر یسرا رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں بھی وہی تجھے یہودیوں نے دکھ دیے، اہل کتاب نے دکھ دیے، وہاں مشرکوں نے دکھ دیے، پھر ان پر غلبہ پا گیا تو وہاں یہودیوں نے دکھ دیے، ان پر بھی غلبہ پا گیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، دونوں کے دکھوں سے تو جب فارغ ہو گیا، مشرکوں کے دکھوں سے بھی فارغ ہو گیا، اہل کتاب کے دکھوں سے بھی فارغ ہو گیا، اب فَانْصَبْ، کھڑا ہو جا اٹھ کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ربوبیت عالمین کے لیے راغب ہو جا۔ یہ حکم اسے دیا جا رہا ہے جس نے مکہ فتح کیا ہے۔ مکہ فتح نہ کرتے تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا آرڈر کیسے دیتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا ہی فاتح مکہ کو ہے۔ فتح مکہ ہو گیا، مکے کے اوپر غلبہ محمد علیہ السلام کا ہو گیا، فرغب کا آرڈر، فرغب کا حکم اور امر جب جچتا ہے، ورنہ قرآن غلط ہو جائے گا کہ نبی ابھی ماتحت ہے، مکے کے مشرکوں کی حکومت چل رہی ہے، پھر نبی کو ڈیوٹی خدا کیسے دے رہا ہے؟ وہ مفتوح ہو گئے، غالب ہو گیا محمد علیہ السلام، اس لیے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت خود سکھا رہی ہے کہ مکے کے فتح کے بعد کی یہ صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو قرآن آسان زبان میں تمہیں اپنی باتیں مفاہیم سمجھاتا ہے، تم کیوں کر قرآن کے اوپر لکیر کی فقیر کی طرح مکھی پر مکھی مارتے جاتے ہو؟ انہوں نے حدیثوں نے لکھی ہے، بس ہوگی۔ حدیثوں والے کون ہیں؟ وہ تو چور ہیں۔ حدیثیں بنانے والے تو قرآن دشمن ہیں، انہوں نے تو نبی کو محتاج بنانا چاہا ہے۔ نبی کے شان میں اتنی کتنے انہوں نے گستاخیاں کی ہیں جو میں کئی بار آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ صورت علم نشرح بھی مدنی صورت ہے۔